السلام علیکم سر یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جی بالکل میرا خیال ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جب بھی آزادی عدلیہ کی بات ہوتی ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیشہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا اور کوئی نہ کوئی اس پہ اقدامات یا آگے کوئی آرڈر ایسا فرمایا ہے جس کی وجہ سے مستقبل میں آنے کی چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو آبلیگیشن، ایک تو ذمہ داری ہے اس بینچ کی کہ وہ کوئی ایسے کوڈ آف کانڈکٹ میں یا کوئی ایسے طریقہ کار ججمنٹ کے ذریعے مرتب کریں جس کے اندر یہ کل کو یہ چیزیں جو ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے جوڈیشری کے ساتھ، وہ ختم ہو جائے۔ تو اس حد تک تو بڑا خوشائن بات ہے کہ سپریم کورٹ اس میں ایکشن لے رہا ہے۔ جہاں تک فل کورٹ کا تعلق ہے، میرا ہمیشہ سے یہ بڑا موقف کلیئر رہا ہے کہ یہ فل کورٹ بنانا پہلے چیف جسٹس صاحب کا ہوتا تھا، آرٹیکل 184(3) میں بنانا کہ نہ بنانا، اب وہ ایک جو ہے سینئر ججز بیٹھ کے چیف جسٹس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ان کی اگر مرضی ہے کہ فل کورٹ بنانا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن اگر نہیں بھی بنانا تو وہ اپنی، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے فل کورٹ بننے یا نہ بننے؟ میں کہتا ہوں کہ کوشش ہونی چاہیے کہ فل کورٹ بنے، لیکن الٹیمیٹلی جو بھی کورٹ ہوگا اس نے فیصلہ تو کرنا ہی ہے۔ تو یہ سارا ہمیں کوئی چیزیں ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ عدالت پہ چھوڑنی چاہیے۔ اچھا سر، کل لاہور ہائی کورٹ کے مجموعی طور پر آج پھر جسٹس نجفی صاحب کو ایک لیٹر موصول ہوا ہے دھمکی میں، اس سے پہلے 5 ججز، پھر سپریم کورٹ، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ، تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ؟ مجھے لگتا ہے جی یہ کوئی اور ہی سازش ہو رہی ہے۔ یہ کس جگہ سے؟ یہ کوئی پرینک، یہ کوئی کنفیوژن زیادہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ انویسٹیگیشن ایگزیکٹو کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے اور اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کہ کون کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی فورن پاورز ہوں جو اور کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یا کوئی غیر ملکی کوئی ہوں، یا کوئی اور کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو اور مزید اس میں کنفیوژن چاہتا ہے۔ تو اس کی انویسٹیگیشن بہرحال کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب سر شیر افضل مروت صاحب کو فوکل پرسن سے خان صاحب نے نکال دیا، اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے زیادہ جو مروت صاحب ہیں وہ بہت اہم ہماری پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، ستون بھی ہیں، حصہ بھی ہیں، اور خان صاحب ان پہ بہت انحصار کرتے ہیں۔ ابھی بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، ایبسلیوٹلی کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی کوئی ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو ڈال دیا جاتا ہے، ڈپینڈنگ آن کہ کون اویلیبل ہے اور کس کا کام ہے۔ فوکل پرسن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو تبدیل کر دیا۔ فوکل پرسن تو صرف یہ ہے کہ کسی کو جنہوں نے ملاقات کرنی تھی خان صاحب کے ساتھ، ان کی ایک لسٹ ہے کہ کون لوگ اپروو کریں گے، سو اس کا کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ خان صاحب نے کوئی سپریم کونسل بھی تشکیل دی ہے پارٹی معاملہ چلانے کے لیے؟ نہیں، سپریم کونسل تو پہلے سے ہی کانسٹیٹیوٹڈ ہے، جو پارٹی کے معاملات چلاتی ہے۔ کور کمیٹی بھی موجود ہے، اور پولیٹیکل ونگ انہوں نے ایک اور مزید بنایا ہے کہ یہ جو موومنٹ چلانی ہے اس کو کس طرح آگے چلانا ہے۔ جیل میں سر خان صاحب اور بشرا بی بی نے بھی کہا کہ ان کو بھی کوئی کھانے میں کچھ ملا کر دیا گیا، آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو لگتا ہے کہ خان صاحب محفوظ غیر محفوظ ہیں آپ کو؟ نہیں، خان صاحب نے تو خود نہیں کوئی ایسا کمپلین کیا یا مجھے کوئی ایسا بات نہیں بتائی جس کی وجہ سے مجھے کوئی شک ہو، لیکن جو ایک خدشہ تھا اس کے لیے خان صاحب نے کورٹ میں میرے سامنے بات کی تھی، اور یہ اپلیکیشن بھی دی تھی جس میں یہ تھا کہ بشرا بی بی کا میڈیکل ایگزامینیشن کرائی جائے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی تو نہیں بات ہو رہی جو کہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ میڈیکل ایگزامینیشن ہوئی، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی سر، آخری بات صرف یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، گورنمنٹ کوئی بھی حکومت، دنیا جہان کی تاریخ اٹھا لیں آپ، کرنٹ بھی اور ماضی کی بھی، تو کوئی بھی حکومت اپنا جب تک ان کے پاس مینڈیٹ نہ ہو لوگوں کا، ان کے پاس کانفیڈنس نہ ہو لوگوں کا، لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، وہ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ ہمارے سامنے بہت سارے کرائسز ہیں، اکنامک کرائسز ہے، ہمارے سامنے ہیلتھ کرائسز ہے، ایجوکیشن کرائسز ہے،
انٹرنیشنل جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھنا ہے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں. چونکہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو یہ مشکل فیصلے نہیں کر سکے گی، اور اگر مشکل فیصلے نہیں کر سکے گی یا لوگوں کا اعتماد اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرے گی، زیادہ دیر نہیں چل سکتی. اس لیے میری نظر میں یہ کچھ وقت کے لیے ہے، یہ وقتی حکومت کتنا ہے. وقت اندازہ؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں، اگر آپ منطق دیکھیں، اگر آپ لاجک دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں جو حالات ہیں تو 6 سے مہینے سے زیادہ مشکل یہ نہیں لگتا چل ہے. سکتی میں تو گیس کر رہا ہوں، بڑا وائلڈ گیس انکلوڈنگ ہے. کے پی کے. نہیں، کے پی کے میں تو دیکھیں مینڈیٹ لوگوں کا بھرپور ہے، ٹھیک ہے. اور کے پی پنجاب کے اور میں تو فیڈرل اب کہہ رہے ہیں کہ مشکل. فیڈرل اینڈ پنجاب، کیونکہ یہاں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا مینڈیٹ کافی جن لوگوں نے ووٹ دیے، جن کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیے ان کینڈیڈیٹس کو ہروا دیا گیا، جن کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دیے ان کو لے آئے. تو یہ اس طرح کی سچویشن میں حکومت نہیں چل سکتی. یہ میرا ایک لاجیکل، ایک منطقی انالیسس سائفر ہے. کیس کا سر کیا بننا ہے اور خان صاحب کب تک باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک کیس میں تو میں پیش ہوا تھا صحیح ہے. توشہ خانہ میں، وہ تو عدالت نے پہلے دن ہی پہلی ہیئرنگ پہ سسپینڈ کر دیا. نیب نے بڑی مہربانی کی اس دن، انہوں نے کہا کہ مطمئن ہے. ان کے پاس کچھ اور جواب نہیں ہے میری نظر میں. بڑا کلیئر ہے نیب وہ کیس میں کہ کیونکہ نیب تو سر وہاں پر ہی جا کر مہربانی کرتا ہے جب کوئی اوپر سے آتا ہے، جیسے شہباز شریف کے کیسز میں کیا، جیسے اوروں کے کیسز. تو یہاں پر بھی کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا کیس ہے جو آپ ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے. نیچے سے تو فیصلہ کرا لیا، لیکن جب ہائی کورٹ میں آتے ہیں تو آپ کو دلائل کے ساتھ بحث کرنی پڑتی ہے. چونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے توشہ خانہ کا جس میں کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. یہ کیس، اس کو ہم کہتے ہیں کیس آف نو ایویڈنس، یعنی کہ کوئی ایویڈنس، کوئی شہادت ہی نہ ہو، کوئی گواہی ہی نہ ہو، کوئی ڈاکیومنٹ ہی نہ ہو جس کی وجہ سے سزا دی جا سکے. اس قسم کے کیس میں عدالتیں یہی کرتی ہیں کہ جب اپیل میں آپ کریں فائل تو وہ پہلے دن ہی اس کو سسپینڈ کر دیتی ہیں. تو اس کیس میں تو یہ ہے. چاند سائفر کیس ہے وہ ذرا تھوڑا لمبا چلا گیا ہے، اور اس میں اب میرا خیال ہے آخری عید کے بعد جو 2-3 ہیئرنگز میں دوسری سائڈ نے بحث کرنی ہے. جو دلائل دیے گئے ہیں اور جو ہمارے سامنے کیس ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے میری نظر میں کہ یہ بھی ایکویٹل کا کیس ہے. یہ بھی بری ہوں گے کیونکہ اس میں بھی کچھ ایسی حقیقت نہیں، نہ کوئی شہادت ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، بلکہ سارا کچھ یہی پوائنٹ کرتا ہے کہ آپ کو اس میں بری ہی ہونا ہے. آپ خان صاحب سے اب تک ملاقات ہوئی ہے تو کل پرسوں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن میں جواب جمع کروایا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب پر 14 سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں، 7 ان کو پورے وہ دیے گئے ہیں، بیرکس ان کی دیے گئے ہیں، کچن ان کا الگ ہے، کھانا ان کا ایک نگرانی میں بنتا ہے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے پٹیشن آئی تھی کہ ان کو تحفظ نہیں فراہم کیا جا رہا. تو ایسی کوئی آپ کی شکایت خان صاحب نے کوئی کی تھی آپ سے؟ میرے ساتھ ایسی بات نہیں ہوئی. اچھا. خان صاحب کا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جس بھی حال میں میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ کوئی بھی جیل میں خوش نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جیل میں آرام نہیں ملتا. آپ کو چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو رہنا پڑتا ہے. لیکن خان صاحب تو اس طرح خوش نظر آتے ہیں، مطمئن نظر آتے ہیں سارے کے باوجود. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے ان کا نیچر ہی ایسا ہے، وہ ہر چیز کو برداشت کرنا اور جانتے بلڈ ہیں. پریشر کا مسئلہ کسی چیز کا کوئی بالکل نہیں. وہ بس صرف ان کا پہلا جو ایم تھا یہ تھا کہ الیکشن ہو جائے فری اینڈ فیئر. اب ان کا ایم یہ ہے کہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کو ایک طرح سے عدالتیں جو ہیں وہ دیکھیں اور اس کو ختم کریں. تحریک چلانے کی بات کی بالکل کی ہے. عید کے بعد تحریک چلے گی دھاندلی اگر یہ مینڈیٹ واپس نہ دیا گیا عید کے بعد. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.